अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइटेट। पाकिस्तान में सैलाब की जो आफत है वो अभी तक मौजूद है और बढ़ती जा रही है, उस पर बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर्स होंगे हमारे साथ, उनसे ऑन द ग्राउंड जो सिचुएशन है वो आप तक पहुंचाएंगे। IMF का पैकेज अप्रूव हो गया, इसके क्या माने हैं उस पर भी हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के शुरू में हमारे साथ मिनिस्टर फॉर फाइनेंस मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, आप तो यकीनी तौर पे रिलैक्स्ड होंगे, खास तौर पे इसलिए क्योंकि इसहाक डार साहब ने भी आपकी तारीफ कर दी, आपको मुबारकबाद दे दी, तो मेरा ख्याल है कि मस्ट बी मोमेंट ऑफ रिलीफ फॉर यू। और यकीनी तौर पे पाकिस्तान भी समझ रहा है कि ये इसकी जरूरत तो थी पैकेज की, जितना भी मुश्किल है, जितना भी मसला है, बट एनीवे वी नीडेड दिस। तो वेल डन। अब क्या कहें, आपको वेल डन कहें या क्या कहें, क्योंकि लोग कहते हैं वेल डन क्या भाई, महंगाई तो हमारा वैसी कमर टूट रही है, लेकिन हम समझ रहे हैं इस वक्त बड़े मुश्किल हालात है। मिफ्ता साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि ये रिलीफ इस तरह से है कि आपकी जो फिस्कल सिचुएशन है वो उसमें थोड़ी बेहतरी आएगी, लेकिन कहा ये जा रहा है कि जी ये तो हालात हमारे और इस तरीके से बिगड़ेंगे, महंगाई होगी और जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी करते करते जो इन्फ्लेशन है, इट्स नॉट गोइंग टू गेट एनी बेटर, इट विल गेट मच वर्स। शुक्रिया नसीम। देखें, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र है कि इतने मसाइल के बावजूद हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से जबकि ये IMF का एग्रीमेंट हो गया तो अब डिफ़ॉल्ट के चांस टल गए हैं। जाहिर है। अच्छा, एक मिनट मिफ्ता साहब, आपने कहा, मिफ्ता साहब यू जस्ट सेड डिफ़ॉल्ट के चांस टल गए हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स कुछ ये भी कह रहे हैं कि अभी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं, हद तक आप भी ये फरमा रहे हैं, तो यू आर सेइंग द चैलेंज ऑफ डिफ़ॉल्ट इज स्टिल देयर। जी, मैं गुजारिश कर रहा था कि डिफॉल्ट के चांस टल गए हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हम स्टेबिलिटी की तरफ आ गए हैं, इन स्पाइट ऑफ अ लॉट ऑफ ऑब्वियसली हर्डल्स, जिसके अंदर बहुत मुश्किल फैसले शहबाज शरीफ को लेने पड़े। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी पड़ी, बिजली की प्राइसेस बढ़ानी पड़ी, महंगाई इधर हो गई है। लेकिन अब 4 साल की इमरान खान साहब की जो बद इंतजामी थी, जिसमें पेट्रोल इन्होंने नहीं खरीदा, कोई लॉन्ग टर्म मुआहदे का, डीजल नहीं खरीदा, LNG नहीं खरीदा, और 20,000 अरब रुपए का लोन चढ़ा दिया, जिससे किस्तें बहुत ज्यादा हो गई सूद की, जिसकी वजह से महंगाई हो गई है। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमने श्रीलंका वाली हालात बचा लिए और डिफॉल्ट का चांस टल गया है। अब ये कहना कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान वापस IMF के एक प्रोग्राम से निकल जाता है, जैसे इमरान खान ने निकाला था, और फिर डिफॉल्ट की तरफ चले जाता है, तो वो मुमकिन है। लेकिन जाहिर है कि इतनी मेहनत से हम जब लेकर आए हैं तो हम इसको ये नहीं होने देंगे। और जो भी कोशिश कर ली शौकत तरीन ने, तैमूर जगड़ा ने, इमरान खान ने, आखिरी दिनों में अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो कोशिश भी नाकाम हो गई, और आज पाकिस्तान जो है वो एक इकोनॉमिकली स्टेबल हो रहा है, और डिफॉल्ट के चांस अवॉइड हो चुके हैं। अब अच्छा, इस पे रहना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें महंगाई बहुत हो गई है। लेकिन अब नेक्स्ट जो टारगेट हुकूमत का है वो महंगाई को कंट्रोल करना है। लेकिन इस वक्त क्योंकि ये फ्लड्स आ गए हैं पाकिस्तान में, आपने देखा है कि प्याज की कीमत 50 रुपए से बढ़ के 250 हो गई एक दिन में, टमाटर 400 रुपए किलो हो गए। तो ये जो शॉर्टेजेस आई हैं, इसको इजाला करना एक मुश्किल होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हुकूमत काम करेगी। अच्छा, तो एक तो ये बता, खैर ये तो हम कहते चलें कि जो पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल है, आप खुद कहते रहे कि ये तो 2 दिन और 4 दिन और 4 साल की बात नहीं, ये तो 50 साल की मिसमैनेजमेंट है। बहरहाल इस वक्त ये बताइएगा कि जो आप कह रहे हैं कि हालात ये हुए हैं सैलाब की वजह से, तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप IMF की तरफ जाएंगे, उनसे कुछ जो मिलती है, एक स्पेशल रिलीफ मिलती है जब इस तरह का नेचुरल डिजास्टर हो। इज पाकिस्तान आस्किंग द IMF फॉर दैट रिलीफ? देखिए, IMF अंधे नहीं है, उनको भी पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने आपको ऑलरेडी 350 या 370 मिलियन डॉलर्स का लोन जो है वो रिपर्पस कर दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 25 मिलियन डॉलर्स का लोन दिया है। दुनिया के दीगर ममालिक हैं, अरब ममालिक, वेस्टर्न कंट्रीज, वो एड दे रही हैं। चीन एड दे रहा है, टेंट्स भेजे वगैरह वगैरह।
تو دنیا جو ہے وہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, IMF کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, اور ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہم کو اگر کاٹن زیادہ امپورٹ کرنی پڑے گی, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہم کو کچھ شاید فوڈ اسٹف زیادہ امپورٹ کرنا پڑے گا, دیگر چیزیں ہوں گی, تو آئی تھنک دا ورلڈ ول انڈرسٹینڈ, دی IMF ول آلسو انڈرسٹینڈ. اب مجھے تھوڑا دیکھنا ہے کہ ڈیمیج کتنا اسیس ہوتا ہے, کیا اسیسمنٹ ہے, اس کے بعد ہم ڈیسائڈ کریں گے کہ ہم IMF کی کون سی ونڈو پہ جاتے ہیں. لیکن فار ناؤ آئی تھنک کہ وی آر ویری ہیپی کہ IMF کا پروگرام پاس ہو گیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جائیں گے. اچھا مفتاح صاحب, ابھی یہ احسن اقبال صاحب وغیرہ تو کہہ رہے ہیں 10 بلین کا فگر ہے, اور شیر رحمان صاحب ابھی کہہ رہی ہیں, تو یہ فگر آپ فرما رہے ہیں آپ نے بھی اسیس کرنے ہیں, اور آپ کے منسٹرز تو فگر دے رہے ہیں کہ $10 بلین ورتھ آف نقصان ہو گیا ہے, تو یہ آر یو بوتھ لوکنگ ایٹ سم ڈفرنٹ اسیسمنٹس؟ نو 2 دن پہلے وال اسٹریٹ جرنل کے آرٹیکل میں نے بھی کہا ہے کہ منیمم 10 بلین کا فگر ہے, اور احسن اقبال سے میری بات بھی ہوئی ہے, شہری صاحبہ سے بھی میری بات ہوئی ہے. ان کا تو ایکچولی خیال ہے کہ نمبر اس سے زیادہ ہوگا, لیکن ایک نمبر میں آپ کو یوں دے دوں کہ 10 بلین میرے خیال سے ہوگا. دیٹس ناٹ ہاؤ دی IMF اور دی ورلڈ بینک ورکس, دس از ناٹ ہاؤ ڈیمیج اسیسمنٹ ہوگا. تھوڑا سا پہلے ریلیف ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جس پہ $1 بلین سے زیادہ لگے گا. جب ریلیف ایکٹیویٹی ہو جائے گی اور تھوڑا سا پانی جب ڈرین آؤٹ ہوگا, اس کے بعد آپ ایک اچھا تخمینہ لگا سکیں گے ود دی ہیلپ آف انٹرنیشنل ایکسپرٹس کہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے. اچھا, اور روڈ, انفراسٹرکچر, پاور پلانٹ, گرڈ. جی بالکل. اچھا, آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ IMF یو آر فار ناؤ ویری ہیپی اباؤٹ دس, بٹ ہم نے آپ کی ٹیم کے لوگوں سے اور لوگوں سے بات کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر صاحب بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایک ریلیف کی ونڈو ہوتی ہے ڈیزاسٹر میں, جیسے کووڈ میں IMF نے دی تھی, کہ پاکستان شوڈ ریز دیٹ ود دی IMF. آپ نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا ابھی؟ Now is not the time. At the right time we will do this, but this is too early right now. مجھے اگر کوئی پوچھے گا کہ چلو بتاؤ کتنے کا ڈیمیج ہے, میں بولوں گا 10 بلین بولے گا کوئی, you have any back to back. I have nothing. تھوڑا ہم ورک کر لیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں اسیسمنٹ کر کے, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بڑی خبر آپ کے حوالے سے چلی, اور اخبارات میں نہ کہ پاکستان میں تو کم لیکن انڈیا میں اور گلوبلی بھی چلی, کہ آپ نے کہا کہ جی ہم اگر ضرورت پڑی تو ہم انڈیا سے بھی امپورٹ کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز. تو ہم نے کہا آپ ذرا آپ سے ڈائریکٹلی پوچھ لیں کہ کیا پوزیشن ہے حکومت کی اس معاملے پہ. آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ it came all over in the papers, in the media, in Pakistan less, but much more in India and in other countries. جی, پاکستان میں جیسے میں نے آپ سے گزارش کری کہ پیاز کی سیریس شارٹیج ہے, 50 روپے سے بڑھ کے 250 ہو گئی. ٹماٹر جو ہے وہ 400 روپے کلو ہیں. اگر ہندوستان سے افغانستان, ایک تو سب سے پہلے ہم نے یہ کر دیا ہے کہ ڈیوٹی فری امپورٹ اجازت دے دی ہے اس کی, FPR نے بھیج دی اسمبلی, انشاءاللہ ہم کابینہ سے اپروو کروا لیں گے, نمبر 1. اور نمبر 2, اگر ہندوستان ہمارے نیبر ہے اور ہم ادھر لینڈ روٹ کے ذریعے اس سے منگوا سکتے ہیں, اور خاص طور پر ٹماٹر جو ہے وہ ریفر کنٹینرز میں آتا ہے اور بہت ایکسٹرا کاسٹ ہو جاتی ہے اگر اس کی, تو اس وقت میں اپنے لوگوں کو جہاں پہ آلریڈی جو غربت میں مہنگائی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو مزید تکلیف تو نہیں دوں گا. اگر یہاں پہ ٹماٹر کی کراپ خراب ہو گئی ہے تو مجھے مجبوراً منگوانا پڑے گا انڈیا سے, اور میں منگوا لوں گا. تو دس از میرا پوائنٹ آف ویو ہے. حکومت جو ہے یہ فیصلہ لے گی, لیکن میرا اپنا بالکل ذاتی خیال ہے کہ اس وقت ہم کو ہندوستان سے کھانے پینے کی اسینشیل چیزیں منگوا لینی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا اپنا پروپوزل ہے جو آپ لے کے جائیں گے کابینہ میں, دس از دا وے دا ڈیسیژن ول بی میڈ. جی. اچھا, آخری سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ ایک تو اسی سے جڑا ہوا سوال ہے, یہ جو سیلاب کے معاملات ہیں, کہ 2 پوائنٹس آپ کی ٹیم کی طرف سے ہم نے سنے. ایک تو یہ کہ ریلیف, جیسے آپ نے فرمایا کہ اینڈ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ اسیسمنٹ کریں گے تو پھر بات کریں گے ریلیف کی. اسی سے جڑا ہوا یہ تھا کہ جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس کو بھی, جیسے آپ نے خود کہا کہ جی دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے کیا حالات ہیں, پیاز کہاں سے کہاں چلا گیا, ہمیں کراپس امپورٹ کرنے پڑیں گے, یہ تو وہ بھی آپ بات اٹھائیں گے IMF سے کہ جو ایگزسٹنگ کنڈیشنلٹیز ہیں ان میں بھی کچھ نرمی لے کے آئیں. جی ظاہر ہے, مطلب ہو سکتا ہے کسی اور ونڈو میں چلے جائیں, ہو سکتا ہے اسی میں رہ کے فائنینسنگ فیسلٹی میں لے کے کچھ کنڈیشن ریلیکس ہو جائیں,
اور وہ تو جب نیکسٹ جب ریویو ہوگا تو آٹومیٹکلی بات ہو جائے گی. آئی ایم ایف سے کنٹینیوس ڈائلاگ ہوتا ہے ہمارا. کل شام کو بھی آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر سے, مشن چیف سے, ڈپٹی ڈائریکٹر سے میری بات چیت ہوئی ہے, ان کے ریپ سے بات ہوئی, تو کنٹینیوس ڈائلاگ ہے, یہ پروسیس ہے. اور یہ کوئی مطلب دنیا میں اس وقت پاکستان میں جو فلڈ آیا ہے, اس کو کہتے ہیں بیبلیکل پروپورشن کا فلڈ آیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا فلڈ نہیں آیا. آدھا پاکستان, 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا ہے. پتہ نہیں 4-5 کروڑ لوگ افیکٹڈ ہیں. لاکھوں کی تعداد میں مویشی مر چکے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں گھر ٹوٹ چکے ہیں, کروڑوں کی تعداد میں ان غریب لوگوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے. تو اس وقت میرے لیے, شہباز شریف کے لیے یہ فرض ہے کہ ان کی مدد کریں. شہباز شریف اب جب ان کی مدد کر رہے ہیں تو میرے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے, اور میں کر رہا ہوں کہ تمام ان کو وسائل حاضر کر دوں, اور جہاں انٹرنیشنل ایجنسی سے بات کرنی ہے, جہاں پہ وسائل حاضر کرنے میں رکاوٹ ہوگی, وہ بات کر لیں گے انشاءاللہ اور ہٹا لیں گے. اچھا جی, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. پروگرام میں آپ نے سنا منسٹر آف فائنانس بڑی کلیئرٹی سے بتا رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے آگے بات کو بڑھائیں گے آئی ایم ایف میں. لیکن یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں یہ جو خبر ملی ہے کہ یہ دونوں جو ونڈوز ہے, ایک تو یہ کہ معاملات کے کنڈیشنالٹی کو ذرا تھوڑا آسان کریں جو ابھی جس اگریمنٹ کے تحت ہمیں فنڈز ملے اس میں, اور دوسرا یہ کہ ایڈیشنل فنڈنگ لے. اور انڈیا کا بھی آپ نے سن لیا کہ فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ذاتی طور پہ اس کے حق میں ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ انڈیا سے امپورٹ کیے جائیں سبزیاں وغیرہ لینڈ روٹ سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کابینہ میں یہ معاملہ لے کے جائیں گے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر آئی ایم ایف کی اگریمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ ہم ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اسٹے وتھ اس.